دیکھیں اسلام آباد جو ہے وہ ہمارا کیپٹل ہے، ہمارا دارالخلافہ ہے، اور ظاہری بات ہے اسلام آباد ہی ہمارا وہ ایک ٹارگٹ ہوتا ہے کہ جہاں پہ جا کے پرامن طریقے سے اپنا احتجاج ریکارڈ کروائیں۔ جہاں تک بات ہے احتجاج کی وجوہات کی، وہ آپ کے سامنے ہے۔ ہمارا لیڈر عمران خان بے گناہ جیل میں ہے، ہماری پارٹی کے ساتھ جس طریقے سے مینڈیٹ چوری کیا گیا اس کے لیے بھی ہماری ایک تحریک، سیاسی تحریک ہم نے شروع کی ہوئی ہے۔ ساتھ ساتھ ابھی جو یہ مزید اور جو حرکتیں کر رہے ہیں جیلی آئینی ترمیمیں کر کے، ڈاکے مار کے، جس طریقے سے یہ ہمیشہ سے انہی پارٹیوں نے، انہی لوگوں نے، اشرافیہ نے یہ کیا ہے کہ اداروں کو اپنے نیچے انہوں نے محکوم کیا ہے۔ آپ نیب کی مثال لے لیں، نیب کا بندہ مری سے لگا لیتے ہیں، وہ صرف وکٹمائزیشن کرتا ہے۔ پاکستان کے خزانے کو یا کرپشن ختم کرنے میں نیب نے آج تک کچھ نہیں کیا، صرف وکٹمائزیشن کی ہے۔ اسی طرح جو باقی محکمے ہیں، اسی طریقے سے ادارے ہیں، وہ اس لیے نیچے جا رہے ہیں اور اس لیے نیچے جاتے جا رہے ہیں کہ جو پالیسیز ہیں وہ غلط بنائی جاتی ہیں۔ اشرافیہ اپنے آپ کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے اور محکوم کرنے کے لیے اداروں کو کام کرتی ہے۔ اب جس طریقے سے عدلیہ، آزاد عدلیہ، اس کے اوپر اس کو آزاد نہیں چھوڑا گیا، انہوں نے اپنے بینیفٹس کے لیے عدلیہ کو ہی محکوم کر دیا ہے۔ ہم یہ واضح طور پہ بتا رہے ہیں کہ اگر سینئر موسٹ جج کو نہ بنایا گیا چیف جسٹس تو انشاءاللہ ہم تحریک بھی چلائیں گے، ہم اپنا آئینی حق ہے ہمارا، ہم اس کو چلائیں گے۔ باقی جب بات کر رہے ہیں دوبارہ کہ ہم انشاءاللہ دوبارہ جائیں گے، بالکل ہم جائیں گے۔ پہلے عمران خان صاحب کے احکامات تھے کہ ہم نے جا کے ڈی چوک کے اوپر احتجاج ریکارڈ کرنا ہے، ہم وہاں پہ پہنچے، ہم نے بتایا کہ فسطائیت، جبر، زور، ہم پرامن طریقے سے ہم نے احتجاج کرنا تھا۔ انہوں نے ہمارے پہ جبر، فسطائیت، جو کچھ کیا راستے میں پوری قوم نے دیکھا ہے۔ اتنے بڑے بڑے کھڈے، کنٹینر، بلیٹس، اسٹریٹ فائرنگ، ربڑ بلیٹس، 12 بور کے بلیٹس، لوگوں کو زخمی کیا، لیکن جذبے کو کوئی نہیں ہرا سکتا، جذبے کو کوئی شکست نہیں دے سکتا۔ ہم نے کیا، ہم نے بتایا کہ ہم آ سکتے ہیں، اور ہم نے یہ بھی بتایا کہ ہم پرامن ہیں۔ ہم آگے نہیں گئے اور ہم نے وہ نہیں کیا جس سے کہ نقصان ہو کسی بھی طرف، کیونکہ اس طرف بھی ہمارے بچے ہیں، ان کو ہی پروٹیکٹ کرنا ہمارا فرض ہے۔ اس طرف بھی چاہے پولیس ہے، چاہے رینجر ہے، چاہے آرمی ہے، وہ بھی ہمارے لوگ ہیں، ہماری قوم کے بچے ہیں۔ لیکن ان کو یہ سوچنا چاہیے فیصلہ سازوں کو کہ یہ اس طریقے سے جو حکومت کی مشینری کو، حکومت کے اداروں کو، حکومت کی فورسز کو نہتے لوگوں پہ استعمال کر رہے ہیں، کیا ان کو یہ زیب دیتا ہے؟ یا کیا پاکستان کے آئین میں گنجائش ہے اس کی؟ تو اگر یہ آئین کو توڑیں گے بار بار، یہ بار بار اس طریقے سے جبر کر کے سمجھتے ہیں پیچھے ہٹ جائیں گے، پیچھے نہیں ہٹیں گے انشاءاللہ۔ اس دفعہ جو پلان ہو رہا ہے اور جو پلان میں کر رہا ہوں انشاءاللہ، تو پاکستان کے ہر کونے سے، آزاد کشمیر سے اور گلگت بلتستان سے، ہر جگہ سے لوگ نکلیں گے اور جہاں تک وہ پہنچ سکتے ہیں، جتنا بھی وہ مقابلہ کر کے جہاں تک آگے آ سکتے ہیں وہ آتے جائیں گے، اور جہاں پر بھی رکاوٹ ایسی ہوگی کہ نہیں ٹوٹ سکتی اس کا وہ مقابلہ کرتے رہیں گے، پیچھے سے اور لوگ آتے رہیں گے۔ انشاءاللہ پورے پاکستان کو ہم بلاک کریں گے۔ اگر ہمارے جائز مطالبے عمران خان کو رہا نہ کیا گیا، اگر ہمارا مینڈیٹ ہمیں واپس نہ کیا گیا، تو ہم اس کے بعد ایک فائنل کال جو ہوگی ہماری، وہ کہتے ہیں نا کہ فائنل کال کا مطلب یہ ہے ڈو اور ڈائی، آر یا پار ہوگا پھر، اور آر یا پار میں انشاءاللہ یہ پورا ملک بند ہوگا، اور ہمارے عوام میں جذبہ بھی ہے، ہماری عوام بہادر بھی ہے، اور انشاءاللہ ہماری عوام جو ہے پورے پاکستان ہے، پورے پاکستان سے آ کر انشاءاللہ یہ ٹارگٹ اچیو کرے گی، اور انشاءاللہ ہم اس حکومت کا تختہ الٹنے تک پھر تحریک جاری رکھیں گے۔ جہاد کا اعلان کیا تھا، یہ جہاد کس قسم کا ہوگا؟ جہاد آپ نے قرآن نہیں پڑھا؟ جہاد کیا ہوتا ہے؟ ہمیں قرآن میں حکم ہے جہاد کا، اور قرآن میں جب ہمیں حکم آیا ہے تو اس کے مطابق ہمارا فرض بنتا ہے کہ ہم قرآن کے حکم پہ عمل پیرا ہوں، اور انشاءاللہ ہم تیار ہیں اس کے لیے۔ اگر ہمیں اپنے ملک کے اندر جو اسلام کے نام پہ ملک بنا ہے اس کے اندر اگر یہ جو جس طریقے سے فرونیت اور بدماشی، آئین کو توڑ کر، قانون کو توڑ کر اپنی مرضی کے اقدامات کریں گے، لوگوں کا مینڈیٹ جمہوریت کا چوری کریں گے، اور اس کے بعد لوگوں کو اغوا کریں گے، لوگوں کے بچوں کو اٹھائیں گے، لوگوں کی فیملیوں کو اٹھائیں گے، لوگوں کے ضمیر خریدیں گے، تو اگر یہ سمجھتے ہیں کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر یہ سمجھتے ہیں کہ ایسے حالات میں ہم ان کو ایسے ہی چلنے دیں گے تو ایسا نہیں ہے۔ ہم پرامن ضرور ہیں، لیکن انشاءاللہ ہمیں جو حکم ہے اسلام میں، قرآن میں، ہم انشاءاللہ اعلان کیا ہے، اس اعلان پہ انشاءاللہ عمل درآمد کریں گے، اور پوری قوم کی سے جان چھڑوائیں گے۔ پاکستان کی معیشت سے لے کر پاکستان کا ہر ادارہ اس وقت انہوں نے تباہ کر دیا ہے، انہی لوگوں کی وجہ سے آج ہمارا ملک یہاں پہنچا ہوا ہے۔ آپ عمران خان کے ٹائم میں دیکھیں دہشت گردی کہاں تھی؟ ختم ہو گئی تھی۔ جیسے عمران خان کو انہوں نے سازش سے ہٹایا، اس کے بعد دہشت گردی نے جنم لیا،
اس سے نقصان کس کا ہو رہا ہے؟ پاکستان کا ہو رہا ہے. ان کو پاکستان کی پرواہ ہی نہیں ہے. ان کا پاکستان میں ہے ہی کچھ نہیں. سارا پیسہ ان کا باہر پڑا ہے. انہوں نے بھاگ جانا ہے. ایک یہاں پہ ملک پہ رواج بنا ہوا ہے مال لوٹو اور باہر نکل جاؤ. لیکن ہم نے یہاں پہ رہنا ہے, ہمارے بچوں نے یہاں پہ رہنا ہے. ہمارا لیڈر عمران خان جو ہے وہ کہتا ہے کہ میں پاکستان میں ہی رہوں گا اور پاکستان ہی ہمارا سب کچھ ہے. تو ہم اس پاکستان کے اوپر کمپرومائز نہیں کریں گے. انشاءاللہ ہم ہر حد تک جائیں گے. ہمیں جانے بھی دینی پڑی انشاءاللہ ہم جانے دیں گے. لیکن ہم ان کو بتا رہے ہیں فیصلہ سازوں کو کہ یہ نوبت نہ آنے دو, اپنے فیصلے ٹھیک کرو. اور یہ جس طریقے سے آپ کر رہے ہو, یہ جو آپ جس طریقے سے رویہ اختیار کر کے بیٹھے ہو, اگر آپ یہ سمجھتے ہو کہ یہ راستہ اپنے گھر کی طرف آپ دکھا رہے ہو, آپ کا گھر بھی سیف نہیں ہے. حالات ہمیشہ ایسے نہیں رہتے. ایسی روایات, ایسے حرکات کر کے آپ جو راستہ دکھا رہے ہو تو یہ راستہ آپ کے گھر کو بھی جاتا ہے, آپ یاد رکھیں. اچھا علی بھائی یہ بتا دیجئے کہ آپ لوگوں نے مجوزہ آئینی ترمیم کے حوالے سے ووٹ نہیں دیا تو کہا جا رہا ہے کہ آپ نے ایک طرح سے ان کی حمایت کی ہے. آپ لوگوں نے صرف بائیکاٹ کیا, مخالفت میں ووٹ نہیں ڈالا. تو جیسے مخالفت میں ووٹ نہ ڈالنا بھی ایک طرح سے اس آئین کی آپ لوگ دیکھیں بات یہ ہے, جب بھی کوئی اس طرح کی ترمیم پاس کی جاتی ہے تو اس کے لیے جو ترمیم پاس کرنے والے ہیں انہوں نے ووٹ پورے کرنے ہوتے ہیں اپنے. انہوں نے 2/3 اپنا پورا کرنا تھا. اور ہمارے تو لوگوں کو جس طرح اغوا کیا جا رہا تھا اور جو حالات بنے ہوئے تھے, ہم نے تو اپنے لوگوں کو پروٹیکٹ کیا ہوا تھا کیونکہ ان کو اغوا کر رہے تھے, ان کے پیچھے پڑے ہوئے تھے, ان کو غائب کر. ابھی بھی ہمارے بہت سے لوگ غائب ہیں. تو اس میں بندے چونکہ انہوں نے پورے کرنے ہوتے ہیں, اور وہ چاہے وہ کانفیڈنس کا ووٹ ہو, نو کانفیڈنس کا ہو, یا کوئی بھی اس طرح کی ترمیم ہو, تو اس میں ووٹنگ ان کی میٹر کرتی ہے جنہیں ترمیم پاس کرنی ہوتی ہے. باقی میں ویسے بھی پوری قوم کو بتا دوں ایک بات کہ اچھا ہے کہ مشکل حالات ہمارے پہ آ گئے تاکہ پتہ چلے, مشکلات میں پتہ چلتا ہے کہ نسلی کون ہے اور اصلی کون ہے اور بے نسل کون ہے. تو اچھی بات ہے, یہ کوئی بہانہ نہیں ہے. میرے پہ سختی تھی, بزدلی اور غداری. جب آپ نے چھرا گھوم دیا اپنے لیڈر عمران خان کی کمر میں تو آپ ایک ہی زمرے میں آتے ہیں. بزدل بھی اسی زمرے میں آتا ہے کہ بزدلی سے غداری کی یا زمین فروش پیسے لے کے غداری کی. غدار غدار ہے. تاریخ میں غدار کا ایک ہی نام ہے کہ وہ غدار ہے. یہ سارے غداروں سے جان چھوٹ رہی ہے. اب ہمارے پاس نکھرے ہوئے, وہ کہتے ہیں نا چھڑے ہوئے بندے انشاءاللہ نکل کے آ رہے ہیں, چاہے وہ ہماری لیڈرشپ میں ہیں, چاہے ہمارے سپورٹرز ہیں, ووٹرز ہیں, ہماری یوتھ ہے. اور ویسے بھی ہماری تو یہی پالیسی ہے کہ ہم نے اپنی اس یوتھ پہ ان لوگوں کو آگے لے کے آنا ہے کہ جن میں وہ جذبہ اور نظریہ ہے کہ وہ پاکستان کو ٹھیک کریں. تو اچھی بات ہے, یہ روایتی لوگوں سے, یہ غداروں سے, زمین فروشوں سے جان چھوٹ رہی ہے. یوتھ کو موقع ملے گا, ینگ لوگوں کو موقع ملے گا. اس بہادری کے ساتھ وہ آگے آ کے لیڈرشپ ان میں آئے گی, وہ اپنے آپ کو ثابت کریں گے کہ وہ لیڈرشپ کے قابل ہیں اور وہ لیڈر بنیں گے انشاءاللہ, اور وہی پاکستان کو